کیا آپ پر تشدد کیا گیا؟ کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے تو کیا آپ کسی نے ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا؟ ہماری آتا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ دکم فیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کوئی کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے. دکے مکے لگے ہیں. شیر افضل بھروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گولڑا لے کے جایا گیا، تو پولیس والوں نے کیا بہیو کیا، کیا باتیں کی، پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتہ ہے. دیکھیں جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتہ تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا. اسلام آباد کے سڑکوں پہ پھراتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میک ڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ. یہ کیا، پھر پھراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. سر جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے ہیں؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں. احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے. پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں احتجاج کمیٹی بنا دی. یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا. ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں. ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی. مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا. خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہٰذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے. اس کا کام ہے احتجاج کرنا. اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتہ ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار. خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں. خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا، لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں، میں اپنا کردار ادا کروں گا. منور صاحب 8 تاریخ دے دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسے کی کہا گیا تھا، وہ بھی ملتوی ہوا، آج بھی ملتوی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ عین ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں. خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی، تمام آپ کے قیدین جو ہے لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے موڈ پہ تھی. صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے. 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے. سردیوں کے اپنے ہیں، آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں، اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں، یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا.
या मुझसे किस तरह, मैं तो खुद मतलब एक मुश्किल से गुजर के आया हूँ। मरवा अच्छा, मरवा साहब, आप ये एक बताइएगा बंदा है, कि- आप एक लंबे अरसे से अडयाला जेल भी जा रहे हैं, अटक जेल भी गए हैं, तो कभी आपको 7 बजे अंदर जाने दिया गया? नहीं, मैंने बता दिया ना, नहीं 7 बजे किधर। मुराद साहब ये बताइएगा जिस शख्स के आप मेज़बान थे, मेहमान थे, क्या आया कि वो पार्टी से था या पार्टी से बाहर का था जिसने आपकी मुतबरी भी की? देखिए, उसका नाम नहीं बताता हूँ, बदकिस्मती से पश्तून था, समझ गए पार्टी से ना। था? पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेज़बान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवा साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि तो क्या आप इसका कोई, क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि वो इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता इस बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूँ ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून को हमें न समझाएं, ऐसी कानून की लाठी मारेंगे। लेकिन पुलिस के अच्छा जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इसलिए उनको माफ़ कर दिए, बल्कि माजरत मांगी है उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, शायद वो वक्त ज़ाय करना चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बल्कि मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं, जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, एन उसी वक्त में यही ट्वीट लिख रहा था, और मैंने कोई 70% ट्वीट लिखा था जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और मैं बता रहा था वर्कर्स को कि चूंकि पार्टी का ये फैसला है, बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे बताया है, अली अमीन खान का फैसला है, तो मैं फिर उनके फैसले के साथ जाता। लेकिन उन्होंने जो है ये अपने तय समझा, बल्कि हुआ ये कि कुछ 15 मिनट कबल एक कॉल आई मेरे पास, या आधा घंटा कबल, और उस शख्स ने कहा जी कि आप तरनोल आ रहे हैं। तो मैं समझा पार्टी का कोई वर्कर है, तो मैंने उसे कहा मैं आ रहा हूँ लोगों को। तो वो बेसिकली उन्हीं की कॉल थी, और उन्होंने ये कंफर्म करना था कि मेरे इरादे क्या है। ठीक है, मैकडोनल्ड पे जब गए तो कॉफ़ी पी, कैसी लगी काफ़ी? पुलिस वालों की तरफ से दी गई थी वो 3 मैंने लिए 3 शॉट्स एस्प्रेसो पीता हूँ। लेकिन बहरहाल पुलिस वाले जो हैं उनको मैंने दिल से माफ़ किया है, उन बेचारों की मजबूरी थी। और मैंने कभी ज़िंदगी में थानेदार एसोसियो इंस्पेक्टर के साथ कोई कीना नहीं रखा है। हाथ कभी कानून में उनको खींचना हुआ तो आईजी और डीआईजी पे हाथ डालूंगा इंशाल्लाह कानून में। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले पे नहीं, इसमें मैंने दरगुजर कर दिया है। थैंक यू। रास्ता दे दो भाई, रास्ता साहब लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, मैं